بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کی پہلی آیت نمبر 57۔ اب چونکہ بہت سارے مضامین میں آیتوں سے آیتیں جڑتی جاتی ہیں، تو پچھلے جمعہ کی جو آخری آیت تھی یہ تھی الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ نقض عہد کی بات تھی۔ یہودی قبائل بنو قریظہ بنو نذیر دونوں جو مدینے میں آباد تھے، یہودی قبائل، انہی دونوں قبائل نے غداری کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، عہد و پیمان ہوا۔ اس عہد و پیمان کو ان غداروں نے توڑا اور کئی مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا، وہ سب بات گزر چکی ہے۔ تو اب ان کی سزا کیا ہو؟ اسلام میں اس کا حکم کیا ہے؟ جب کوئی خلیفہ مسلمین سے، خلیفۃ المسلمین سے، امیر وقت سے، بادشاہ اسلام سے جب کوئی عہد و پیمان دوسری حکومت کرے اور بدعہدی کرے، وعدہ خلافی کرے، عہد شکنی کرے اور غداری کرے، عہد توڑ دے، بغیر اطلاع دیے ہوئے، بغیر سوچت کیے ہوئے غداری کر جائے، اسلام میں اس کا کیا قانون ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ، بس اگر آپ پا جائیں ان کو، ان غداروں کو، ترجمہ تفسیر ساتھ میں لے کر، اے نبی کوشٹے میں لکھیں گے، لکھنا ہوگا تو تفسیری ترجمہ اے نبی، یہاں پہ یا ایھا النبی ہے نہیں، مراد یہی ہے۔ اب نبی کے واسطے سے پوری امت، جب کوئی خلیفہ مسلمانوں کا آئے گا دنیا میں، جہاں جہاں اسلامی خلافت نافذ رہے گی، اسلامی حکومت، سارے حکمرانوں کو یہی خطاب ہے، یہی حکم ہے کہ تم سے اگر کوئی قوم غداری کر جائے عہد و پیمان کے باوجود، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، بس اگر آپ پا جائیں ان کو، یعنی ان غداروں کو، جو عہد و پیمان ہوتا ہے حکومتی سطح پہ معاہدہ، اگر ان معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو آپ پا جائیں فی الحرب، جنگ میں، فشرد بہم من خلفہم، تو آپ فشرد بہم من خلفہم، تو آپ ان کو ایسی سزا دیں کہ اس سزا کو دیکھ کر کے وہ جو ان کے ساتھ والے جنگ میں حاضر نہیں ہیں، جو ان کے پیچھے ہیں بقیہ غدار لوگ، تو انہیں دیکھ کر ان کو سبق حاصل ہو جائے، لعلہم یذکرون، تاکہ انہیں عبرت ہو۔ معاہدہ کہتے ہیں۔ تو اگر اسلامی حکومت سے، امیر وقت سے کوئی غداری کرے، وعدہ خلافی کرے، بدعہدی کرے، اس کی سزا کیا ہے؟ سنا دیا نا۔ اب بادشاہ اسلام کو معلوم ہوا کہ فلاں حکومت نے غداری کی، ہم سے جو معاہدہ ہوا تھا اس نے توڑ دیا، اور بغیر اطلاع کے، جی طریقہ تو یہ ہے، ٹھیک ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سال بھر گزرا، 2 سال گزرا، 6 مہینے گزرا، وعدہ عہدی کے درمیان سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو آپ اطلاع دیجئے کہ اب یہ ہمارا آپ کا معاہدہ ختم ہو گیا، تب کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اطلاع بھی نہیں دے رہے ہو اور پھر ہمارے دشمنوں سے کاندھے سے کاندھا ملا رہے ہو، ہمارے خلاف آپ سازشیں کر رہے ہو، جبکہ ہمارے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، تو پھر ایسے کو پانے کی سزا جو قرآن نے سنائی وہ یہ ہے کہ پاؤ تو ان کا استحصال کرو، ایسی سخت سزا ان کو دو، یعنی قتل بھی کرو، قید بھی کرو،
کہ اس کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں سن کر کے جو بقیہ افراد ان کے ہیں کان پکڑیں کہ اللہ اس سے تو کبھی جو ہے غداری نہیں کرنا ہے یہ ٹھیک ہے۔ حضرت سعید بن جبیر ہیں تابعی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کی تفسیر ہے انذر بہی من خلفہم، وہی معنی ہوا، ربی الفاظ کوئی بدل گئے۔ وہ اصل التشرید، تشرید کا معنی ہے التفریق والتبدید، سخت سزا دینا، اور مد مقابل جو چیز جو ہیں ان کا شیرازہ بکھیر دینا، تتر بتر کر دینا، ان کی جمعیت کو توڑ دینا۔ یہ جب جمعیت ٹوٹ جائے گی، ان کی یونٹی ختم ہو جائے گی، تو پھر ان کی طاقت جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں نا ان کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اسلام کیا بہترین ٹیچنگ کرتا ہے اپنے متبعین کو، ماننے والوں کو، خواہ وہ عوام ہو، خواص ہو یا امیر وقت ہو۔ ایک بات رہ گئی تھی، تو جب اسلامی حکومت کو کہ فرما رواں کو، امیر وقت کو پتہ چلے گا کہ فلاں قوم یا فلاں ملک نے ہم سے غداری کی ہے، جو وعدہ معاہدہ ہوا تھا خلاف ورزی کر گئے، تو یہ خبر آئی اڑتی ادھر سے ادھر سے، پھر بھی اس پر یقین نہیں کرنا ہے۔ اپنا ایک قاصد باضابطہ امیر وقت اس کو اطلاع کرے گا جس نے غداری کی، اس کے فرما روا کو، اس حکومت کے قائدین کو، فرما رواؤں کو، اور جو اس کے ذمہ داران ہیں کہ ہم سے تم سے جو وعدہ معاہدہ ہوا تھا، پتہ یہ چلا ہے کہ غداری تم نے کی ہے، اگر یہ خبر درست ہے یقین دلاؤ کہ ہاں یہ سچ خبر پہنچی کہ ہم پھر گئے اس سے، اور اگر نہیں تو سنو میری طرف سے، اب مجھ کو تم پر اطمینان نہیں ہے، اب ہم اس معاہدے کو توڑ رہے ہیں، تم آزاد ہو معاہدے سے، ہم آزاد ہیں معاہدے سے۔ اسلام دھوکہ دھڑی نہیں سکھاتا ہے، اتنی صفائی امیر وقت کو سکھائی جا رہی ہے کہ باضابطہ ان کو اطلاع کرے گا۔ یہ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اور اگر آپ واقعی کسی قوم کی جانب سے خیانت کا خدشہ کریں، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو پس اسی طرح آپ بھی ان کی طرف یہ عہد پھیر دیں۔ ابھی جو میں نے سمجھایا تھا نا وہ مفہوم اسی آیت کی تفسیر میں ہے۔ آگے ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا خیانت کرنے والوں کو۔ تفسیر میں وہی سب کچھ باتیں، کچھ اور اضافہ ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ، پس اگر واقعی آپ خوف کریں، ڈریں، یہاں ڈر کا معنی نہیں ہے، یہاں تفسیر لکھتے ہیں اے تعلمن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو معلوم ہو جائے من قومن، کسی قوم کی جانب سے، کون قوم؟ معاہدین، عہد کرنے والی قوم، جس قوم نے آپ سے عہد کیا، معاہدہ کیا ہے ملکی پیمانے پر، خیانتن، کیا علم ہو جائے آپ کو کسی قوم کی معاہد قوم کی جانب سے خیانتن، خیانت کا مطلب تفسیر ہے نقض عہدن، آپ کو پتہ چل جائے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس معاہد عہد کرنے والی قوم نے ہم سے غداری کی، خیانت کی، ہمارا معاہدہ توڑ دیا، تو پھر آگے کہتے ہیں جس طریقے سے آپ کو معلوم ہوا کہ مدینے کے دونوں یہودی قبائل قریظہ اور نذیر نے آپ سے بدعہدی کی تھی، معاہدہ توڑا تھا بغیر اطلاع دیے ہوئے آپ کو، تو پھر آپ پر کیا ذمہ داری بنتی ہے ایسی قوم کے بارے میں؟ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، تفسیر کر رہے ہیں فَاطْرَحْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، آپ بھی اس عہد کو توڑ دیجئے، انہی کی طرف پھینک دیجئے، عَلَى سَوَاءٍ، ایسے ہی کیسے ہی جس طریقے سے انہوں نے توڑا عہد کو۔ فرق یہ ہوگا کہ انہوں نے آپ کی لا علمی میں آپ کو بتائے بغیر دھوکہ دیا، توڑ دیا، آپ کہلا دیجئے اب میرے اور آپ کے درمیان کوئی عہد بچا نہیں، آپ آزاد ہوئے۔ اب یہاں پہ ایک حدیث لکھتے ہیں تفسیر میں، امام مسلم نے ایک حدیث نقل کی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بڑے پائے کے صحابی ہیں، بڑی عمر پانے والے صحابی ہیں۔ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر غدار کے ساتھ، ہر معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے والے کے ساتھ ایک علم ہوگا، ایک جھنڈا ہوگا، اور آگے مسلم کی روایت
युरफ़अ लहू बिक़द्रि ग़द्रिही, जितनी बड़ी गद्दारी उसने की होगी उसी के हिसाब से उसका फ्लैग, उसका अलम, उसका झंडा जो सारे महशर वालों के लिए निशान होगा कि ये झंडा जो लगा है इसके साथ साथ ये गद्दार रहा है दुनिया में। तो जितनी बड़ी गद्दारी रही होगी उसी के हिसाब से उसका झंडा छोटा बड़ा और नीचा ऊंचा रहेगा। जितना बड़ा गद्दार होगा उतना बड़ा झंडा, उतना ऊंचा झंडा। अल्लाह अकबर, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। और आगे है हुजूर फरमाते हैं अला, खबरदार, होशियार, वला गादिरा आजमो गदरम मिन अमीर आम्मा, जो आम आवाम का जो अमीर सरदार है उससे बढ़कर कोई गद्दार नहीं। यानी सबसे बड़ा गद्दार अगर कोई हो सकता है तो किसी कौम का, किसी मुल्क का गद्दार, अगर गद्दारी की उसने तो सबसे बड़ा गद्दार महशर में वही माना जाएगा। फिर अब हजरत अमीर मुआविया, तो इनका एक वाकया इस तफसीर में लिखा है। हजरत अमीर मुआविया ने के दरमियान और उस वक्त जो रूम था, मुल्क रूम आज भी है ना, तो वहां के बादशाह और इनके दरमियान कोई मुआहिदा हुआ। मुआहिदे के बावजूद हजरत अमीर मुआविया चले मुल्क रूम की तरफ लश्कर लेकर के। जब चले हैं तो एक दूसरे सहाबी हजरत अम्र बिन अम्बसा हैं, उनको तो पता था कि इस वक्त ये अमीर हैं, अमीर मुआविया, और इनके दरमियान और रूमी बादशाह के दरमियान मुआहिदा तय है। और शायद या गालिबन हजरत अमीर मुआविया को ये हदीस नहीं पहुंची थी गद्दारी की वईद वाली। लश्कर लेके चले, अम्र बिन अम्बसा सहाबी को पता चला, दौड़े दौड़े आए घोड़े पर सवार होकर, और लाउड स्पीकर तो था नहीं, और तेज तेज कहने लगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वेफाकन ला गदरा, वेफाकन ला गदरा। जब ये मंजर हुआ और बात पहुंची हजरत अमीर मुआविया के खेमे तक, उनके तक के अम्र बिन अम्बसा तो नारा लगा रहे हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कह रहे हैं। और क्या उनका मकसद, क्या मतलब है? आदमी भेजा हजरत अमीर मुआविया ने कि जाओ अम्र बिन अम्बसा को बुला लो। वो गए, आए, क्या बात है? तो उन्होंने कहा, उस सहाबी अम्र बिन अम्बसा ने कहा, फ़क़ाल, उन्होंने कहा, समेतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, उन्होंने कहा ए अमीर मुआविया, आपने नहीं सुना था हुजूर से? मैंने सुना हुजूर से। हुजूर फरमा रहे थे मन काना बैनहु व बैन कौमिन अहदुन फला युशाहिद उक़दतन फला यशुद्द उक़दतन वला यहुल्लुहा हत्ता यनक़ज़िया अमदुहा औ यमबिज़ा इलैहिम अहदहुम अला सवा। तफसीर वही है, माना वही है वो हदीस का कि जिस शख्स से, जिस अमीर के दरमियान और किसी दूसरी कौम के दरमियान कोई अहद हो, कोई मुआहिदा हो, तो उसको तोड़े ना, और अगर वो उसने तोड़ दिया तो फिर इस पर जिम्मेदारी है कि ये अपना एलची कासिद भेज करके कहला दे या किसी जरिए से कि ठीक है तुमने गद्दारी की, अहद तोड़ दिया, अब तुम आज़ाद हो, मैं भी आज़ाद हूँ, मैं अपनी रहा, तुम अपनी रहा, अब जो है हर आदमी अपने दोनों अपनी पॉलिसी अख्तियार करेगा। ये